منظرنامے سے چین میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہائی ٹیک ایکسپو کا انعقاد کیا گیا۔ ایکسپو میں مصنوعی ذہانت، درست کی آلات، نئے ڈسپلے اور جدید مواد جیسے شعبوں میں تکنیکی کامیابیوں کو اجاگر کیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں شاہد افراز خان کی اس رپورٹ میں۔ 12ویں چائنا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سٹی انٹرنیشنل ہائی ٹیک ایکسپو کا انعقاد چین کے صوبہ سیچوان میں کیا گیا۔ ایکسپو میں ٹیکنالوجی میں ہونے والے جدید ترین پیش رفت اور علاقائی جدت طرازی کے تعاون کا نتیجہ خیز ثمرات کو پیش کیا گیا۔ شرکاء نے مصنوعی ذہانت، درستگی آلات، نئے ڈسپلے اور جدید مواد جیسے شعبوں میں تکنیکی کامیابیوں سے آگاہی حاصل کی۔ خاص دلچسپی کا حامل ایک قابل ذکر روبوٹک بازو رہا، جس میں مصنوعی ذہانت کے چھونے والے سینسر شامل ہیں جو انسانی چھونے کی مہارت اور حساسیت کی عکاسی کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ جدت روبوٹک بازو کو پیچیدہ اور مستحکم انداز سے چیزوں کو پکڑنے کے قابل بناتی ہے، جس سے تحفوں اور انڈوں جیسی نازک اشیاء کو بے مثال مہارت کے ساتھ سنبھالنے کی صلاحیت کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ ایک اور نمایاں نمائش گھریلو طور پر تیار کردہ کمپیوٹر عددی کنٹرول مشین ٹول رہی۔ اس مشین ٹول کا اطلاق ایروسپیس، جہاز سازی اور درستگی آلات کی مینوفیکچرنگ جیسے اہم شعبوں میں کیا جاتا ہے۔ ایکسپو میں سائٹ پر 69 ہائی ٹیک صنعتی منصوبوں پر دستخط ہوئے، جن کی مجموعی مالیت تقریباً 10 ارب امریکی ڈالر سے تجاوز کر گئی۔ چین میں یہ سائنس سوز رویے ہیں جن کی بدولت گزرتے وقت کے ساتھ ملک میں نت نئی سائنسی اختراعات دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ شاہد افراز خان، A1 ٹی وی، بیجنگ۔ آگے بڑھے آپ کو بتائیں کہ غزہ میں غازب اسرائیلی فورسز کی غزہ کے مسلمانوں پر وحشیانہ حملے جاری۔ تازہ حملوں میں مزید 38 فلسطینی شہید جبکہ درجنوں زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فوج کی نصرات پناہ گزین کیمپ میں مسجد پر بمباری سے 6 افراد شہید ہو گئے۔ بورج مہاجر کیمپ میں 6 اور مغاری مہاجر کیمپ میں 1 شخص اسرائیلی بمباری کا نشانہ بنا۔ رفح کے پناہ گزین کیمپوں میں ڈرون حملوں سے متعدد افراد شہید ہو گئے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 44,211 ہو گئی۔ 1,04,567 فلسطینی زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فورسز نے شجاعیہ میں انخلا کے نئے احکامات جاری کر دیے۔ سینکڑوں فلسطینی نقل مکانی پر مجبور ہو گئے۔ اور بیروت میں دہشت گرد اسرائیل کی لبنان پر بھی شرانگیزی جاری رہی۔ اسرائیلی فورسز کے مشرقی علاقوں میں فضائی حملے سے مزید 26 لبنانی شہر شہید ہو گئے، 45 زخمی ہو گئے۔ لبنان میں شہداء کی مجموعی تعداد 3,670 ہو گئی، 15,433 زخمی ہو گئے۔ حزب اللہ نے بھی تل ابیب میں اسرائیلی فضائی اڈے کو کروز میزائلوں سے نشانہ بنا ڈالا۔